رات کے اندھیرے میں ایک فیصلہ لیا گیا۔ ایک فیصلہ جس کے بعد ایک شہر زندہ نہیں رہنے والا تھا۔ دیواریں کھڑی تھی، فوج لڑ رہی تھی، لیکن ان سب سے پہلے ان کا یقین مر چکا تھا، اور جب یقین مر جائے تو جنگ نہیں لڑی جاتی بلکہ جنگ کو ختم کی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے سلطان محمد فاتح کی۔ یہ کہانی کسی عام بادشاہ کی نہیں ہے، یہ کہانی ایک خواب کی کہانی ہے۔ جب باقی بچے کھیل رہے تھے، یہ لڑکا سلطنتوں کے نقشے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہدف تھا، قسطنطنیہ۔ ایسا شہر جو صدیوں سے ناقابل تسخیر تھا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے فتح کرنا ہے۔ فوجیں تیار کی، توپیں تیار کی، اور ارادہ فولاد سے بھی مضبوط تھا۔ حملہ شروع کیا، زمین کانپ اٹھی تھی، لیکن شہر ابھی بھی دشمنوں کے ہاتھ تھا، اور دشمن ہنس رہے تھے کہ یہ کیا کر پائے گا۔ لیکن وہ صرف تلوار نہیں چلا رہا تھا، وہ دماغ سے کھیل رہا تھا۔ اس نے دشمن کو تھکایا، الجھایا، اور اس کے یقین کو توڑ دیا۔ اور پھر وہ چال چلی گئی جس نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ دشمن نے سمندر کا راستہ بند کر دیا تھا اور کہا تھا اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن وہ ایک چیز بھول گئے تھے کہ سامنے کون ہے۔ سامنے تھا سلطان محمد فاتح۔ اس نے سمندر سے جنگ نہیں لڑی، اس نے اپنا راستہ بدل دیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جہاز پانی میں نہیں، زمین پر چلنے لگے تھے، پہاڑوں کے اوپر سے خاموشی کے ساتھ۔ اور صبح دشمن نے دیکھا جہاں پانی ہونا چاہیے تھا وہاں سے جنگی جہاز کھڑے تھے، توپیں گرج رہی تھی، دیواریں ٹوٹ رہی تھی، اور فوجیں اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ شہر فتح ہونا شروع ہوا۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ اسٹرانگ ڈیسیژن تھا۔ دروازے ٹوٹ چکے تھے، فوج اندر داخل ہو چکی تھی، اور پھر وہ لمحہ آیا۔ سلطان محمد فاتح فتح کے ساتھ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ قسطنطنیہ محمد فاتح کے سامنے جھک چکی تھی۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ ایک دور کا خاتمہ تھا۔ ایک سلطنت ختم ہوئی اور دوسری طاقت پیدا ہوئی۔ دنیا کا نقشہ بدل گیا تھا۔ فتح اس دن نہیں ہوئی تھی جس دن وہ شہر میں داخل ہوئے تھے، فتح تو اس وقت ہو چکی تھی جب دشمنوں نے اپنا یقین کھو دیا تھا، اور جس دن یقین مر جائے اس دن سلطنتیں زندہ نہیں رہتی۔ سلطان محمد فاتح۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں انشاءاللہ کسی بہادر شخصیت کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔